اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، چاہے تو اس کے ماں باپ چاہے تو اس کو یہودی بنا دیں، فابواہ یہودانہ وینصرانہ، چاہے اس کے ماں باپ چاہے تو اپنے بیٹے کو یہودی بنا دیں، چاہے تو نصارہ بنا دیں، چاہے تو مجوسی بنا دیں۔ ویسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو فطرت میں پیدا ہوتا، فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ جو ہے غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ دلت کے گھر میں بچہ پیدا ہو، چاہے بدھسٹ کے گھر میں ہو، کسی بھی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، پیدائش کے وقت میں ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو کس ماحول میں لے کر کے جائیں۔ میرے بھائیوں، حضرت لقمان قرآن کے اندر 21ویں پارے اٹھاؤ، 21ویں پارے کے اندر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کس انداز میں نصیحت کر رہے ہیں، غور کرو۔ یہ اس آیت کریمہ سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم اپنی اولاد کو کیا نصیحت کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کس طریقے سے تربیت کرتے ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، سورہ لقمان آیت نمبر 16 میں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، او میرے پیارے بیٹے، تم رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو یا برائی کرو، چٹیل میدان میں کرو، زمین کے کسی حصے میں کرو، آسمان کے کسی کونے میں کرو، چٹان کے کسی کھو میں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کو کل قیامت کے دن لے کر کے آئے گا قیامت کے دن۔ حضرت لقمان کہتے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، تم دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں جا کر کے شراب نوشی کرو، دنیا کے کسی بھی بیابان جنگل میں جا کر کے تم کسی عورت سے زنا کرو، دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں جا کر کے تم جوا کھیلو، شراب پیو، تنہائی میں غلط کام کرو، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن لے کر کے آئے گا۔ حضرت لقمان یہاں قیامت کے دن لگ کے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، آئے میرے پیارے بیٹے، جب تم سڑکوں میں چلتے ہو تمہاری نظر کہیں ہوتی ہے، نشانہ کہیں اور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نظر و نشانہ دونوں کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، باریک سی باریک چیزوں کے بارے میں تو وہی جانتا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم شراب پی رہے ہیں، ہم تنہائی میں جو ہے زنا کر رہے ہیں، ہم جوا کھیل رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اتنا یاد رکھنا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ تو 24 گھنٹے چالو رہتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کے تم کچھ کرو، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میدان محشر میں لے کر کے آ جائے گا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں تم کوئی عمل کا انجام دو، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو حاضر کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ ہم اپنے بیٹے کو کیا درس دیتے ہیں؟ ذرا غور کرو میرے بھائیو۔ ہمارا لڑکا رات کے 12 بجے گھر آ رہا ہے، رات کے 2 بجے گھر آ رہا ہے، ہم کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی جانچ پڑتال نہیں کہ بیٹا رات کے 12 بج رہے، ابھی تک تو کہاں تھا؟ رات کے 2 بج رہا، ابھی تک تو کہاں تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ کوئی جانچ نہیں، کوئی تحقیق نہیں۔ 10 بجے اسکول کھلتا ہے، 3 بجے چھٹی ہوتی ہے، ہماری بیٹی 5 بجے اسکول سے گھر آ رہی ہے، ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ بیٹی 2 گھنٹے لیٹ کیا، ابھی تک تو کہاں تھی، کیا کر رہی تھی؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہی نتیجہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہی نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے میرے بھائیوں آئے دن سوشل میڈیا میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے
ابھی حال ہی میں آئے دن واٹس ایپ میں مسلم قوم کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جو ہے پیار کے جال میں پھنس رہی ہے، لب کر رہی ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے۔ غور کیجئے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، بے پردہ ہو کے جا رہی ہے، کوئی پردہ نہیں۔ غور کیجئے امام کائنات نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ نازل کی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ کہتا ہے اے میرے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور امت کے تمام خواتین حضرات سے کہہ دو کہ وہ پردہ کریں، وہ پردہ کریں۔ جلباب عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی بڑی چادر کو جس سے پورا جسم ڈھک جائے۔ آج اس امت کی جو لڑکیاں، اس امت کی بیٹیاں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، سوشل میڈیا میں ٹک ٹاک ویڈیو بناتی ہوئی نظر آتی ہے، ٹک ٹاک ویڈیو بنا کے جو سوشل میڈیا میں ڈال رہی ہے، ناچ رہی ہے۔ غور کیجئے ایسے ہی خواتین کے بارے میں امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک اس امت کے اندر کچھ اور ایسے آئیں گی جو بظاہر کپڑا تو پہنتی ہوں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ ہوں گی، ان کے جسم کا نصیب و فراز نظر آئے گا۔ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، اور وہ اپنے جو ہے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکشن کرنے والی ہوں گی، اور ان کے چلنے کا اسٹائل بھی زانیہ عورت کی طرح ہوگا، فاحشہ عورت کی طرح ہوگا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے آج آئے دن سوشل میڈیا میں جو ہے ہمیں یہ بار بار دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج بھی میں نے اپنے واٹس ایپ میں دیکھا کہ فلاں جگہ کے واقعہ ہے، مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے باپ نے صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی، اس کی وجہ یہی ہے اس کو جو ہے دنیاوی تعلیم کو لے کر کے فکر کیا لیکن آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی فکر نہیں کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں، ہم اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں، اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں، ہم نے کوئی فکر نہیں۔ والدین کوئی فکر ہی نہیں کر رہا ہے۔ لیکن ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میرے بھائیوں، ہاں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ والدین جو ہے کبھی اپنی اولاد کے پیچھے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن والدین کبھی ناکام ہو جاتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ہم نے بڑے بڑے نبیوں کی تاریخ پڑھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کے اندر 950 سال تک توحید کا پرچار کیا، توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن 950 سال کے نتیجے میں کتنے لوگوں نے ایمان کو قبول کیا؟ مفسرین لکھتے ہیں 950 سال سمجھانے کے بعد صرف 80 لوگ ایمان لے کر کے آتے ہیں، 80 لوگ ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لے کر کے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ اب میری قوم کے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو حضرت نوح اپنی قوم کے اوپر بد دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو ایک دعا کا اختیار دیتا ہے کہ وہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول کرے۔ ہر نبی کو دعا کا ایک اختیار دیا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھی دعا کا اختیار ملا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے۔ قیامت کے دن اپنے امت کے لوگوں کے لیے استعمال کریں گے اور سفارش کریں گے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ حضرت نوح نے استعمال کر لیا اور کہا اللہ اب میری قوم کے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں،
اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو تو تباہ کر دے، میری قوم کے لوگوں کو تو برباد کر دے۔ قرآن کہتا ہے وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو تو تباہ کر دے، میری قوم کے لوگوں کو برباد کر دے۔ اے اللہ روئے زمین میں ایک بھی گھر باقی مت چھوڑ، جس گھر کو بھی تو باقی چھوڑ دے گا اس گھر سے ناستک بچہ پیدا ہوگا، آستک نہیں ہوگا، بے ایمان بچہ پیدا ہوگا، با ایمان نہیں ہوگا، کافر پیدا ہوگا، مومن نہیں ہوگا۔ اے اللہ تو ختم کر دے، تو تباہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بد دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح تم میری وحی سے کشتی بناؤ، اور کشتی کیسے بناؤ یہ ہم تمہیں بتائیں گے۔ میرے بھائیو دنیا کے اندر اگر کسی نے سب سے پہلے کشتی بنائی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہے۔ جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں، دنیا کے اندر سب سے پہلے کشتی کسی نے بنائی ہے تو کون بنائی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہے۔ حضرت نوح نے کشتی بنائی، اور وہ کشتی جب کچھ ہی مہینوں میں بن کر تیار ہو گئی تو قرآن کہتا حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا، وفار تنور، اور تنور سے پانی نکلنے لگا۔ یہ تنور کیا ہوتا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں جو چولہا تھا جس میں روٹیاں بنتی تھی اس کو تنور کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کا قدرت دیکھیے، جہاں سے آگ نکلتی ہے وہاں سے اللہ پانی نکالنے میں بھی قادر ہے۔ قرآن کہتا ہے وفار تنور، تنور سے پانی نکلنے لگا، کھولنے لگا، جوش مارنے لگا، مختلف جگہوں سے پانی نکلنے لگا، اور قرآن کہتا ہے اتنا بڑا سیلاب آیا، اتنا بڑا سیلاب کہ اس کشتی میں، اس پانی میں کشتی چلنے لگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نوح اس کشتی میں اپنے انویائیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اور جو ہے آپ بیٹھ جائیے اور اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر لو، اور جو ہے ہر جانور کا ایک نر اور ایک مادہ کو پکڑو اور کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح نے ایسا ہی کہا، اپنے ماننے والوں کو، اپنے انویائیوں کو، اور ہر جانور کے ایک نر اور ایک مادہ کو کشتی میں سوار کیا اور کشتی چلنے لگی۔ قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر کے جا رہی تھی۔ حضرت نوح نے دیکھا اس موقع پر کہ میرا بیٹا کبھی اس پہاڑی پہ جا رہا ہے، کبھی اس پہاڑی پہ جا رہا ہے، کبھی اس پہاڑی پہ جا رہا ہے۔ اس وقت حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْدِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اے میرے پیارے بیٹے جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا، ایمان لے آ اور کافروں میں شامل مت رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان ہم کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، ہم کسی اونچے پروت پر چڑھ جائیں گے جہاں پر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، جہاں پانی اتنی اونچائی پہ کیسے پہنچ پائے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے آج ایشور کا پرکوپ کسی کو نہیں چھوڑے گا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آج وہی لوگ بچیں گے جتنے لوگ کشتی میں بیٹھے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اور نوح کا بیٹا کہتے جا رہا ہے کہ یہ پہاڑی میں پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ اب اتنا جو ہے اتنی باتیں ہو ہی رہی ہے کہ قرآن بیان کرتا ہے آگے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اتنے میں پانی کی ایک بڑی موج آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ نوح کا بیٹا نوح کے آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے۔ جب نوح کا بیٹا نوح کے آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر گیا تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے شکایت کرنے لگے، فقال ربی ان ابنی من اہلی، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے بیٹے کو بچا لیں گے،
لیکن میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر گیا، تو نے کیوں نہیں بچایا؟ اے اللہ تیرا وعدہ تو برحق ہے۔ اللہ غیب سے آواز دیتا ہے، قالا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح خبردار خبردار، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ ایمان اور عمل ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو پانی میں ڈبا کر کے مار دیا۔ شاعر نے کہا نا کہ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج بہت سارے لوگوں کا کہنا رہے مولوی صاحب ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، ہمیں تو جنت فکس ہے، ہمیں تو جنت مل ہی جائے گی۔ اور دنیا میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے رہے کہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جو ہے 15 گھنٹے تک بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے، فلاں کی دامن پکڑو، فلاں کی مرید بن جاؤ، ایسے ہی جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں گے۔ میرے بھائیو اتنا آسان ہے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے، غور کیجئے، قیامت کے دن کا معاملہ اتنا ڈینجر ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُوا حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ۔ دنیا کے اندر میرے بھائیو، دنیا کے اندر کالج میں، یونیورسٹی میں جب داخلے کا ٹائم آتا ہے تو امتحان لیا جاتا ہے، اس کے بعد میرٹ لسٹ نکلتی ہے، اور میرٹ لسٹ میں جس کا نام آتا ہے اسی کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن کی جو میرٹ لسٹ نکلے گی وہ کس بنیاد پر نکلے گی؟ وہ عمل کی بنیاد پر نکلے گی۔ دنیا میں جو امتحان ہوتا ہے وہ جو محنت کرتا ہے، جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اس کا نام لسٹ کے اندر آتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کا امتحان ہے، یہاں اگر کوئی فیل بھی ہو جاتا ہے تو سورس کے ذریعے جو ہے وہ اپنا ایڈمیشن کرا لیتے ہیں کہ ہمیں فلاں عالم سے کانٹیکٹ، فلاں آدمی جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو جا کر کے سفارش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ایڈمیشن فلاں جگہ کروا دیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور اس کا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے قیامت کے دن کسی کا سورس اور کسی کی پیروی نہیں چلے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُوا حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ۔ قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، انسان جو ہے کوئی کسی دوست کو کسی دوست کا کام نہیں آئے گا۔ مجرمین کہیں گے اے اللہ میرے بیٹوں کو لے لے لیکن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ میری بیوی ہے، میری بیوی کو پکڑ لے لیکن مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، اے اللہ میرے خاندان کے لوگوں کو تو لے لے لیکن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے اللہ پوری دنیا کے لوگوں کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ ثم ینجی، لیکن ایسا نہیں ہوگا میرے بھائیو، جس نے دنیا میں پاپ کیا ہے، جس نے دنیا میں گناہ کیا، اللہ اس کو پکڑ لے تو دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی ہے۔ وہاں عمل کی بنیاد پر جو ہے جنت ملے گی۔ میرے بھائیو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خواہ کہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ اس دنیا میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو زندگی گزار کے جائیں گے وہی کامیاب ہو پائے گا۔ میرے بھائیوں اسی میں کامیابی ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی مرید بن جاؤ، فلاں کا دامن پکڑو، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بس اب ہم اپنی باتوں کو مختصر وقت میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے، 5-10 منٹ کے اندر میرے بھائیوں۔ تو غور کیجئے کہ اس دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہوں گے قیامت کے دن، وہی لوگ سکسیس ہوں گے جن لوگوں نے نبی اکرم کے مطابق زندگی گزاری۔
यहाँ तक कि भागवत पुराण कहती है वेदाहामित पुरुषम महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात यन्याय। स्कंद 12 अध्याय 2 में कहा जाता है जब हम किताबों की स्टडी करने के लिए बैठते हैं, मुताला करने के लिए बैठते हैं, तो हमें जन्नत जो है कहाँ मिलती है। जन्नत में जाने के लिए जो रास्ता बताया जाता है वो अहमद का रास्ता बताया जाता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जो जन्नत में ले जा सके। वेदाहमित पुरुषम महानिमादित्य वरुण तपसा, अहमद नाम का एक आदमी आएगा, पुरुषम जो इंसान होगा, पुरुष होगा, महानिमादित्य इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। प्रस्तात यन्याय, अहमद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो तुम्हें जन्नत में ले जा सके। इस दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है तो मेरे भाइयों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा, वही उसी में कामयाबी है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जो तुम्हें जन्नत में ले जा सके। कोई अगर इंसान जो है इस्लाम को छोड़कर दाएं बाएं रास्ता ढूंढता है कि फलां की हम जो है दामन पकड़ लेंगे, फलां के तरीके पर चलेंगे, फलां की तकलीद करो तुम कामयाब होगे, ऐसा मेरे भाइयों कुछ नहीं है। मेरे भाइयों वक्त बहुत कलील दिया गया था, अब जो है हम अपनी बातों को यहीं से इख्तिताम करते हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिला हम तमाम मुसलमानों को जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, हमारे अंदर फ़िक्र आखिरत पैदा कर दे। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदा रख। अल्लाह हम में से समाज में जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो बीमार हैं उनको मुकम्मल शिफाई कामिला व आजिला अता फरमा। जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनके दाँव में तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। अल्लाह जो हमारे सामने से अभी माह रमज़ान का पवित्र महीना गुजरा है, अल्लाह उस महीने में जितने भी मुसलमानों ने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, क़यामुल लैल किए, कुरान की तिलावतें की, अल्लाह तो इन तमाम इबादतों को अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।